إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ نیکی کیا ہے، یہ ہمارا اصل میں موضوع ہے اس آیت کی روشنی میں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس مادی بدن کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اسی طرح ہماری روحانی زندگی کے لیے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ آکسیجن، جس طرح نیک اور بد، چھوٹا اور موٹا، غریب اور امیر، آکسیجن کے لیے محتاج ہے، آکسیجن سے جیتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غریب ہے یا امیر، مرد ہے یا عورت، جس علاقے کا بھی ہے، چاہے اس کا کوئی دین ہے یا کوئی دین نہیں، ایتھیسٹ، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ وہ انسان ہیں، نیکی کی کوئی نہ کوئی قسم ان کے پاس ہوتی ہے۔ نیکی سے خالی کوئی فرد بھی ایسا نہیں کہ جو 100% برا ہو، اور کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو 100% نیک ہو۔ برائی بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نیکی ہے۔ اب ہر بندہ خود یہ طے کرتا ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو اپنے پاؤں کا جوتا آپ خود منتخب کرتے ہیں کہ کون سا آپ کو فٹ ہے، صرف نمبر سے بھی کام نہیں چلتا۔ اسی طرح نیکی بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی آپ کو سوٹ کرتی ہے، تنگ نہیں کرتی، جیسے جوتی پاؤں کو کاٹتی نہیں ہے، وہ نیکی جو انسان کو کاٹے وہ انسان پسند نہیں کرتا۔ وقتی طور پہ کی جا سکتی ہے، مستقل اس کو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ہر ایک نے ایک تصور پال رکھا۔ ہمارے یہاں سب سے بری جگہ کہاں ہے؟ ریڈ ایریا ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیں کہ وہ 10 دن محرم کے دکان بند کر دیتی ہیں، بہت بڑا نقصان ہے ان کا، پیٹ پہ لات مارنے والی بات ہے۔ اور وہ زنجیریں پہن لیتی ہیں، کالے کپڑے پہن لیتی ہیں، 10 دن دکان بند رکھتی ہیں، حالانکہ جمعے کو بھی نہیں رکھتی۔ یہ ان کے نزدیک نیکی ہے، پورے سال کا کفارہ ادا کر دیتی ہیں کہ ہمیں بھی درد ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اس پہ گزارا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود طے کرے کہ نیکی کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، نیکی وہی ہے جس کو اللہ تسلیم کر لے۔ ہم نیکی بہت ساری کرتے ہیں، لیکن ویلیو انہی کی ہے کہ جن کو اللہ نیکی تسلیم کر لے۔ انبیاء یہ بات کہتے ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ میں وہ نیک کام کروں جن پر تو راضی ہو جائے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور انبیاء کہتے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو ہمیں اپنا صالح بندہ تسلیم کر لے۔ نیک وہی ہے جس کو رب نیک تسلیم کر لے، صالح وہی ہے جس کو رب کہہ دے کہ انہ کان من عبادنا الصالحین۔
اپنے اپنے، جیسے ہم اسکول سے جب بچے نکلتے ہیں، جس بچے سے پوچھیں وہ 100% ٹھیک کر کے آتا ہے، بس کہتا ہے پوزیشن نہ بھی ملی تو اتنے نمبر آ جائیں گے. وہ تو جب ممتحن کے ہاتھ پرچہ لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اس طرح ہم ڈھیر ساری نیکیاں پالے ہوئے ہیں، لیکن جب وہاں نمبر لگ کے ملیں گے قیامت کے دن تو پتہ چلے گا کہ ان میں کیا کیا باقی اور کیا کیا چلا گیا، ریکارڈ ہی کوئی نہیں. سو اللہ پاک نے اس آیت میں نیکی کے ہر شعبے کا، اس کے ہر رخ کا، اس کے ہر ڈائمنشن کو کور کیا. کوئی بھی اللہ نے کہا جو یہ ساری کر رہا ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نیک ہوں. اولئک هم الصادقون، یہ وہ سچے لوگ ہیں کہ جو اگر یہ کہیں کہ میں نیک ہوں. تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ نیکیاں ہمارے اندر ہیں الحمدللہ، اور کچھ کے بارے میں ہاتھ تنگ ہے ہمارا. تو اس مقصد تذکیر کا یہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک، میں بھی آپ میں سے ہوں، اسی صدی کا بندہ ہوں، بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں اپنی جگہ پہ. اس کو مذاکرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں. یہ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم جب ممبر پر برائیوں کی مذمت کرتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. کہتے ہیں جبکہ حالت یہ ہے کہ میں زیادہ مذمت اسی برائی کی کرتا ہوں جو میرے اندر ہوتی ہے، تاکہ وہ نکلے دفعہ اسے شرم آئے. تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ہمارے پاس. تو سب سے پہلے ایمان، اس کی بہت ساری قسمیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر اللہ کی حیثیت سے ایمان رکھنا، نہ کہ مسٹر ایکس کی حیثیت سے خانہ پوری کرنا کہ ہاں ہر ایک کا خدا ہوتا ہے، میرا بھی ایک خدا ہے. اس کو اس کی ان تمام صفات کے ساتھ خدا ماننا. صدر تو برونائی کا بھی صدر، صدر امریکہ کا بھی صدر ہے. صرف صدر کہہ دینے سے تو برابری نہیں نہ ہو جاتی. یہ کہہ دینے سے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، صحابہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن کیا سمجھ کر کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، پتہ نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر. ہر ایک سے آگاہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے جو ہم کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، وہ باخبر بھی ہے. واللہ بما تعملون خبیر. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہوتا ہے. کس سے چھپاؤ گے؟ تم جج خود موقع پر موجود اور تم جرم کر رہے ہو. وکفی باللہ شہیدا، سزا تو اس نے دینی ہے نا. یہ جو ہمارے یہاں گواہیاں بھگتائی جاتی ہیں اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، یہ اصل میں جج کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جج کا ضمیر جب مطمئن ہو جائے کہ واقعتاً اس بندے نے یہ جرم کیا ہے تو وہ سزا سنا دیتا. اور بعض دفعہ وہ اگر ثبوت کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو اپنے یقین سے پر کر دیتا ہے، اور یہ بات لکھتا ہے کہ یہ بات میں نے اس سے استنباط کیا ہے. تو اللہ کو تو ان گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تو خود گواہ ہے، خود موقع پر موجود ہے. یہ ساری گواہیاں تمہیں دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھوں سے لی جائیں گی، ہاتھوں سے لی جائیں گی، پاؤں سے لی جائیں گی، جلد بولے گی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے ہاتھ پاؤں سے، تم نے کیوں گواہی دی ہے یار؟ وہ دوسروں کو تمہیں جھوٹا بھی کہہ سکتا تھا، تم تو گھر کے بیٹی، تمہیں جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا. لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. مسلم کی حدیث میں وَيْلَكُنَّ عَنْكُنَّ وَنَادِلْ، اور تمہارا بیڑا غرق، میں تمہارے لیے تو یہ ساری کاریگریاں کرتا رہا. جلد سے کہے گا تمہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے تو میں نے رشوت میں وہ اے سی لیا تھا، تیرا علاج یہی تھا کہ یہاں تو گرمی میں نا سڑتا وہ 45-48 ڈگری پہ، تیرے لیے میں نے تمہیں ٹھنڈا. وَيْلَكُنَّ، تمہاری بربادی ہو، پھٹے منہ تمہارے. عَنْكُنَّ أُنَاضِلْ، أُنَاضِلْ کہتے ہیں جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا. تمہارے لیے تو میں ساری کوششیں کر رہا تھا، تم ہی نے میرے خلاف گواہی دی. لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے.
بولنے پر مجبور تھے ہم. الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا ہے. دنیا میں تیری زبان بولتی تھی، یہاں ہر چیز بولتی ہے. کان بھی گواہی دے رہے ہیں، ہاں اس نے یہ بات سنی تھی اور اس طرح سے کی تھی اور اس طرح سے کی. فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا، تمہارے دل کے پردوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تمہارے خلاف وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ یہ ہاتھ پاؤں تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ولیکن، لیکن، بلکہ ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ کو تمہارے اکثر کاموں کی خبر نہیں ہوتی. تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم جو کوئی بڑا دھماکہ کرتے ہیں تو وہ تو آ جاتا ہے ریڈنگ میں کہ ہاں بھائی کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہے، زیر زمین کیا یا زمین کے اوپر کیا ہے لیکن کچھ ہوا ہے. چھوٹا موٹا جو ہے کوئی فائر ہو جائے، کوئی کریکر ہو جائے تو وہ پھر ریکٹر سکیل پہ نہیں آتا. اور ہم چونکہ کرتے زیادہ تر چھوٹے موٹے ہیں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کو ان سے کیا لگے، لوگ اتنے اتنے بڑے کر رہے ہیں، وہ ادھر متوجہ ہوگا. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اکثر کاموں کی اللہ پاک کو خبر نہیں ہے. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اور یہ وہ ظن ہے جو تمہارا اپنے رب کے بارے میں تھا. ارداکم، اس نے تمہیں برباد کیا. اگر تم یہ سمجھتے کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ کبھی نہ کرتے، پھر کبھی نہ کرتے. اس نے تمہیں برباد کیا کہ وہ کہیں دور بیٹھا ہوا عرشوں کے اوپر اور اتنی گلیکسیز کے بعد کہیں جا کے کیا کیا ہوگا، اور خدا وہاں بیٹھا. اس سائنس نے خدا ہم سے دور کر دی. پہلے لوگ ہمارے بڑے جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے یہ اوپر بیٹھا ہو. جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتے تھے، لوگ بھوکے تھے، غریب تھے، قتل کوئی نہیں تھے، ڈاکے کوئی نہیں تھے. کبھی سرخ آندھی چلے تو لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے. اب محلے محلے، گھر گھر، چچا بھتیجے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، بیٹا ماں کو مار رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی فراوانی ہے. کیا ہو گیا؟ تو وہ لوگ خدا سے ڈرتے بہت تھے. بڑے سے بڑے جھوٹے کے ساتھ جب قرآن رکھ دیا جائے نا تو کہتا تھا بس بھائی جی میں سچا یا جھوٹا میں نہیں چکنا پہ. اور آپ ڈیمانڈ کرتے کڈو قرآن، قرآن لے آؤ. اور کہا اور کیا ایک برابر ہوتے ہیں. لکھ لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے قرآن پر یہ گواہی دی. جب تم نے مطالبہ کرا لے آؤ، انہوں نے ریکارڈ کر لیا. تو اللہ پر وہ ظن رکھنا جو اللہ چاہتا ہے. میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میں اسباب کا پابند ہوں، مجبور ہوں، میرا رب نہیں مجبور. وہ تو اسباب کا خالق ہے جس طرح بندوں کا خالق ہے. وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب کی لائن لگ جاتی ہے. ہر چیز اپنے رب کی رضا کو پورا کرنے کے لیے دوڑتی ہے. رب جس سے پیار کرتا ہے بندہ اسے پیار کرتا ہے، جانے یا نہ جانے. اس نے فرمایا نا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی، اور رب جس سے پھر نفرت کرتا ہے پھر وہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے نفرت کرتی. ہمارا ایک دوست، میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، آئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ میں اللہ پاک سے بہت دور ہو گیا ہوں، اللہ ناراض ہو. کیا بات ہے جی؟ کہتے میں سمندر کے کنارے وہ قیمہ لے کر جاتا تھا، مچھلیوں کو ڈالا کرتا تھا، ساری اکٹھی ہو جاتی. اب حالت یہ ہے کہ اکٹھی مچھلیوں کے اندر میں قیمہ پھینکتا ہوں اور وہ ایسے بھاگ جاتی ہیں چھوڑ کے قیمہ جیسے میں نے بم پھینک دیا. میرا قیمہ قبول نہیں کرتی. رب کے بارے میں گمان. دعا ہم کیوں کرتے ہیں یار؟ جب تک اسباب ساتھ ہوتے ہیں ہم دل سے دعا نہیں کرتے کہ کاغذ پورے ہیں. ہم دعا کو وہیں شامل کرتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھ تنگ ہوتا ہے. یا اللہ یہ توجہ نہ دے، کعوہ پیتا رہے اور وہ پیپر نہ مانگے جو میرے پاس نہیں ہے کاغذوں.
اللہ کے یہاں حکم یہ ہے کہ سب کچھ پورا بھی ہو تو توکل اللہ پر کرو، دل اس کی مٹھی میں۔ رازق وہ ہے۔ بہت سارے دوست ہیں، ڈھیر سارا تجربہ ہے، گلف کا تجربہ ہے، صرف گلف میں نہیں پوری دنیا میں میٹر کرتا ہے، اس کے باوجود دھکے کھا رہے ہیں۔ اور جب وہ نوکری پہ لگے ہو تو وہ سمجھتے تھے کہ یو اے انہوں نے اٹھایا ہوا اور دبئی ان کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ ٹرمینیٹ ہو گئے، سیویوں کی برسات کر دی، دفتر جا کے کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ پتہ چلا کہ نہیں، جب تک کھا رہے تھے خدا کھلا رہا تھا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا رازق خود ہوں، ایسا نہیں، یہ ڈگریاں رزق نہیں دیتی، بے ڈگریوں والوں کو بھی ملتا ہے۔ رازق میرا خدا ہے، رزق میں برکت خدا دیتا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسے مائل کر لو تم، راضی کر لو تم، اسباب کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اسباب گھیر کے لاتا ہے، جس طرح بادلوں کو گھیر کر لاتا ہے بارش برسانے کے لیے، راضی ہو جائے صحیح بارش برسانے کے، وہ تخلیق کرتا ہے بادل اس طرح۔ یعنی رب کے بارے میں اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہے تو پھر اس شان کے ساتھ ہونا چاہیے جو مطلوب، صرف یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان ہے اور مانگنے کے لیے کہیں اور۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کسی بندے کے منہ سے آج تک آپ نے سنا ہے؟ اتنی عمر ہو گئی آپ کی کہ مجھے داتا صاحب نے بیمار کیا، میری کوئی چیز داتا صاحب نے گم کر دی، غریب نواز نے گم کر دی، اس نے بیمار کر دیا، اس نے خارش، اس نے میرا جاب، نہیں، یہ سارے برے کام خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ بیماریاں وہ دیتا ہے، جاب اس کی وجہ سے جاتا ہے، فلاں فلاں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بابے تو گیر کر لاتے ہیں، وہ تو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی خاک کھاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کے گیٹ پکڑ کے مارو تو خارش ٹھیک ہو جاتی ہے، الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر اچھائی ان کی طرف منسوب ہے۔ مر گیا تو خدا نے، اللہ کی مرضی، مارنے پر تھی، شفا میں اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ یہ خدا پر ایمان ہے ہمارا، یہ کلمہ ہم لکھتے ہیں اپنے کفن پر، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، پہلے شر کا ذکر کیا، جو بھی برے حالات تمہیں پیش آئیں گے اس دنیا، نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، بلا میں ڈالیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے، بلوئیں گے، مدانی ماریں گے ان حالات کی۔ نبلوکم بالشر، پہلے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، مگر مرنے سے پہلے یہ امتحان دینا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یہ خیر اور شر فتنہ یعنی کسوٹی ہے۔ فتنہ اصل میں سنار کی اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پہ وہ رگڑ کے دیکھتا ہے کہ خالص ہے، یہ ملاوٹ، تمہارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے۔ سورہ العنکبوت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ دینے پر کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا ایمان آزمایا نہیں جائے گا۔ نبی کی موجودگی میں امتحان سخت ہوتا ہے، اور صحابہ نے وہ پاس کیا۔ رضا کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملا، بڑی قربانیاں دی، سب سے بڑی قربانی یہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں نا، جو بدعات اور جو رسوم ہم نے پالی ہوتی ہے، یہ برین چائلڈ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ ہمارا بھائی ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہوتا ہے، یہ اتنا ہی عزیز ہوتا ہے جتنا سگا بھائی ہوتا ہے، یہ ذہنی بھائی ہوتا ہے، ایک رضائی بھائی ہوتا ہے جو دودھ کی وجہ سے بنتا ہے، رضاعت کی وجہ سے، یہ ذہنی بھائی ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنا مارنے کے مترادف ہے کہ جی ماں باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، اب اس کو میں چھوڑ دوں مولوی کی تقریر سن کر۔ اور دوسرا اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہ مان لوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں تو اصل میں تو میں اپنے بزرگوں کو عیب لگا لوں کہ یہ برائی کرتے کرتے مر گئے ہیں۔ مکے والوں کا یہ مسئلہ تھا، پوچھتے تھے کہ وہ عبد المطلب کا کیا بنے گا، تم ہمیں تو مسلمان کر لو گے۔ ابو لہب کہتا ہے اے محمد مجھے تو تم مسلمان کر لو گے، میرے باپ کا کیا بنے گا؟ جب اسے کہا گیا کہ وہ آگ میں، تو کہا پھر اگر وہ آگ میں تو میں بھی آگ میں سے۔ یہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کوئی نئی سنت تو نہیں، نئی بدعت تو نہیں، اللہ کی سنت ہے آزمانا، اس نے سب کو آزمایا۔ ابو بکر عمر اس آزمائش میں سے گزرے، سب کا لیا امتحان۔ تو
یہ جو شر اور خیر ہے، ہم ایمانیات کی جو دو ہم مجمل اور مفصل جو ہم بیان کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھے اور برے حالات دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہم برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اچھوں کے لیے ہم نے کچھ دیوتا پال رکھے. دولت ملی تو لکشمی دیوی نے دی، اولاد ملی تو درگا دیوی نے دی. ہمارے یہاں بابا شادی شہید بچے دیتا ہے، دمنیا والی سرکار دیتی ہے. مسلمان ہی کہاں ہے؟ تو اللہ پر ایمان اس کے ساتھ کہ میرے اوپر جو بھی بیتتا ہے اللہ نے امتحان بھیجا تھا، خود جاننے کے لیے نہیں. اللہ کی قسم، اللہ پاک نے جب ہمیں آدم علیہ السلام کی مٹی میں ہمیں بھی رکھا تھا تو اس وقت بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کرنا، کن مراحل سے گزرنا ہے، کہاں رہنا ہے. یہ آج کا مجمع بھی اس کے علم میں تھا. اور جب رحم مادر میں تھا تب بھی وہ جانتا تھا. اسے جاننے کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں کہ میں کروں گا تو اس کے علم میں آئے گا. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، وہ اس وقت تم سے بخوبی عالم سپرلیٹو ڈگری، بخوبی واقف تھا تم سے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تھا. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةً، اجنہ جن کی جمع جنین، نظر نہ آنے والا جن اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. جو نظر نہ آئے وہ ہر چیز جنی ہے. اس لیے زن بھی اصل میں جن نہیں ہوتا، جس کو چمٹ جائے جاتا ہی نہیں. لاکھ کہیں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، وہ کہتے نہیں. یہ زن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم رشتہ داروں میں، حضور نے فرمایا کہ یہ بدترین برا زن جو ہے یہ بھی برائی ہے کہ پہلے سے طے کر لیں فلاں. جنین نظر نہ آنے والا چھوٹا سا جن، وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا کہ تم نے کیا کرنا. اس لیے جو بھی حالات ہم پر گزرتے ہیں وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ کل گلہ نہ کرو، خود اپنے آپ کو دیکھ لو تم کیا ہو. دنیا میں ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیں حشر میں ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے. یہ روز کے روز پرچے ہمارے ہو رہے ہیں، روز کے روز نمبر لگ کے سیل کر دیے جاتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی نحوست اس کے اپنے گلے میں لٹکا دی گئی. جمعے والا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، بڑی تعریف کی گئی ہے اس کی، لیکن جس نے جمعہ نہیں پڑھا اس کے لیے وہ منحوسی گلے جو پڑ گیا. اور اتوار ہم سمجھتے ہیں عیسائیوں کا دن ہے، اس دن آپ نے توبہ کر لی، نماز شروع کر لی، آپ کے لیے وہ مبارک دن ہے. کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ. پیپر چیک کر لو جی. یہاں اسکول والے دیتے ہیں نا، ہفتہ 10 دن پہلے پیپر دے دیتے ہیں والدین کو کہ دیکھ لیں، اس میں اب نمبر بچوں کے ہو سکتا ہے جمع کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کوئی نمبر دینا تھا رہ گیا ہو. اس کے بعد آپ پھر کلیم نہیں کر سکتے، آپ کو دن دیے جاتے ہیں 2-4 دن میں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں. کہا دیکھ لو بھائی پیپر جتنی دیر میں دوسرے لگے ہوئے ہیں حساب دینے میں، تم اپنا پیپر چیک کرو، کوئی نیکی رہے تو نہیں. بندہ کیا کہے گا؟ یا ویلنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے. میں تو وہاں بڑے بڑے گنتا رہا ہوں نا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو گن کے رکھ دیا ہے. احصاء کس کو کہتے ہیں؟ مردم شماری کو گنتی کرتے ہیں. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا. تم نے جہاں کہیں کیا ہو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا، رائی کے دانے کے برابر ہو. تو اللہ یہ نہیں کہے گا اس نے اتنے حج کیے ہوئے، 50 60 70 90 حج کیے ہوئے. کچھ سمرو صاحب گورنر ہوا کرتے تھے سندھ کے،
کوئی 90 حج کیے ہوئے تھے، یعنی جتنی عمر ان کے حج اور عمرے 90 انہوں نے کیے ہوئے تھے، جس میں سے وہ کہتے ہیں جی 60 تو میں نے اپنے خرچے پہ کیے ہیں، باقی حکومت کے اس میں، کیونکہ گورنر بھی رہے اور دوسرے عہدوں پر بھی رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اب کون اٹھائے اس کی؟ یہ بندہ تو حجوں کی وجہ سے ہی جنتی ہو گیا، اس کو چھوڑ کر نہیں، رائے کے دانے کے برابر۔ رب اٹھا کر لائے گا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم کرو اور بھول جاؤ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، فکر مت کرو کہ ہم نے نیکی کی اور کوئی کھا گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہے، تم نے رب کی خاطر کی ہے تو وہ نیکی ضائع نہیں گئی، رشتہ دار نے کر دی ہوگی، رب نے نہیں کی جس نے اجر دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔